وعملوا الصالحات، اور کامیاب وہ لوگ ہیں، گھاٹے سے اور نقصان سے وہ لوگ بچیں گے، وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کریں گے۔ آج ہم کیسا عمل کر رہے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مسجدیں رو رہی ہیں، آج مسجدیں نمازیوں کے لیے ترس رہی ہیں، شراب کے اڈے مسلمانوں میں بھرے، بے پردگی اور بے حیائی میں مسلمان لڑکیاں آگے ہیں، زناکاری میں مسلمان آگے، حرام خوری میں مسلمان آگے۔ وعملوا الصالحات، جب تک ہم نیک عمل نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ 4 دن کی زندگی میرے پیارے ساتھ جس دن ختم ہو جائے گی، اللہ کی قسم جیسے موبائل کی چارجنگ ختم ہو جائے آپ بے چین ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کس کا کال آ رہا ہوگا، پتہ نہیں کس کا میسج آ رہا ہوگا۔ موبائل کی چارجنگ ختم ہو جائے تو آپ سب سے پہلے یہ تلاش کرتے ہیں کیسے میں اپنے موبائل کو جلدی سے چارجنگ کر دوں، جلدی سے میرا موبائل آن ہو جائے۔ موبائل کو ایک بار ڈسچارج ہو جائے تو دوبارہ چارجنگ کر سکتے ہو، جب ڈسچارج ہو جائے گی دوبارہ چارجنگ نہیں کر پاؤ گے۔ زندگی ایک بار آف ہو جائے گی دوبارہ آن نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، جب تمہارے پاس موت آئے گی، قال رب ارجعون، انسان کہے گا اے اللہ ایک چانس اور دے دے، ایک موقع اور دے دے، اے اللہ موت آ گئی، مر گیا میں، اے اللہ بہت سے کام پینڈنگ تھے، ایک موقع اور دے دے، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ لڑکی کی شادی کرنا تھا، اے اللہ بیٹے کا نکاح کرنا تھا، اے اللہ مکان بنانا تھا، اے اللہ سرکاری نوکری کی تیاری کر رہا تھا، نوکری لینا تھا۔ یہ ساری حسرتیں، یہ ساری آرزویں چھوڑ کے گیا ہے، مگر موت کے بعد کیا کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، اے اللہ ایک موقع اور دے دے۔ لڑکی کی شادی کے لیے موقع نہیں مانگ رہا ہوں، مکان بنانے کے لیے موقع نہیں مانگ رہا ہوں، بزنس کرنے کے لیے موقع نہیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ بڑے پاپوں میں زندگی گزاری، بڑے گناہوں میں زندگی گزاری، اے اللہ بہت ناراض کر دیا تجھ کو، اے اللہ بہت پاپ کر دیا میں نے، اے اللہ ایک چانس اور دے دے، اے اللہ وعدہ کرتا ہوں، پرامس کرتا ہوں، اے اللہ اب صرف نیک عمل کروں گا، اب اچھا عمل کروں گا، اے اللہ اب وہی عمل کروں گا جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اے میرے بندے یہ تو بدترین بات ہے جو تیرے منہ سے نکل رہی ہے، تیری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، تیری یہ بات کبھی پوری نہیں ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، مرنے کے بعد ہم جس چیز کی تمنا کریں گے بہتر یہ ہے کہ ہم زندگی میں اس کی تیاری کر لیں۔ قرآن کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے بن جاؤ اور نیک عمل کرنے والے بن جاؤ، ہم تمہیں نقصان سے بچا لیں گے، ہم تمہیں خسارے سے بچا لیں گے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کی ایک دوسرے کو تبلیغ کرتے رہے۔ آج کٹیہار سے لے کر کے صاحب گنج تک، سنتھال پرگنہ کا پورا علاقہ، لال مٹیا سے لے کر برہیٹ تک اور برہیٹ سے لے کر برہروا تک، الحمدللہ بہت بڑی آبادی اہل حدیثوں کی ہے، اور میں بڑے فخر سے پورے ہندوستان میں کہتا ہوں، میں ممبئی میں بھی یہ بات کہتا ہوں، میں کرناٹک میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں اتنا بڑا اہل حدیثوں کا بیلٹ شاید نہیں ہوگا کہ ایک طرف سے پوری آبادی اہل حدیثوں کی ہے۔ مگر میرے پیارے ساتھیوں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج آپ مردہ اہل حدیث ہو چکی ہیں۔ آج آپ اہل حدیث تو ہیں مگر آپ کو اہل حدیث کا مطلب بھی نہیں معلوم۔ آج آپ کے اسٹیجوں پر وہ لوگ آ کے تقریریں کر رہے ہیں جو آپ کو چلے کرنے کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بڑے فخر سے آپ اسٹیج پہ بلا رہے اور بڑے فخر سے کہہ رہے کہ ان کے نام پہ تو بڑی بھیڑ آئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسے تو اچھا ہے کہ سلمان خان کو بلا لو، شاہ رخ خان کو بلا لو، کسی ہیروئن کو بلا لو، اس سے بڑی بھیڑ اکٹھا ہو جائے گی۔ صرف بھیڑ کا اکٹھا ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اہل حدیثوں کا جلسہ اور اہل
حدیثوں کا اسٹیج ہے، اس اسٹیج پر ہر کسی کو آنے کی اجازت نہ دیجیے میرے پیارے ساتھیوں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ہمیں قصے کہانیاں لوگوں کو نہیں سنانا ہے، ہمیں پیسر پیر کے واقعات نہیں سنانا ہے، ہمیں بزرگوں کے من گھڑت واقعات نہیں سنانا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اگر اللہ کے یہاں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں حق بات کی وصیت کرنا ہے، ہمیں قرآن و حدیث کو دوسروں تک پہنچانا ہے، ہمیں قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور بات کی تبلیغ نہیں کرنا ہے۔ قرآن و حدیث کی تبلیغ کی جائے گی، اور تبلیغ کا طریقہ بھی وہی ہوگا جو رسول کا طریقہ تھا۔ آج کے لوگوں کا بناوٹی طریقہ نہیں چلے گا۔ تبلیغ بھی اگر کی جائے گی تو رسول اللہ کے طریقے پہ کی جائے گی، صحابہ کے طریقے پہ کی جائے گی۔ اور یہ بات یاد رکھو میرے ساتھی، ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا مقام دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کیونکہ ہم دنیا میں سچائی کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین قوم ہو، تمہیں انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ تم سماج سے برائیوں کو ختم کرنے آئے تھے اور آج تم خود برائیوں میں مبتلا ہو گئے، تم برائیوں میں ملوث ہو گئے۔ تم کیا تھے اور کیا ہو گئے، تمہیں کیا ہونا تھا اور تم کیا ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا کام دنیا سے برائی کو ختم کرنا تھا۔ یاد کرو رستم کے دربار میں جب حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور رستم نے پوچھا تھا کہ اے ربیع تم آئے کیوں دنیا میں، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت ربیع بن عامر نے کہا تھا اے رستم کان کھول کے سن لے، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، ارے ہم تو دنیا میں آئے ہیں لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لے کے جانے کے لیے، وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الْآخِرَةِ، اور ہم دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی کشادگی کی طرف لے کے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اسلام آیا ہے دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ اسلام کا ماننے والا کسی پر اتیاچار نہیں کر سکتا، کسی پر ظلم و ستم نہیں کر سکتا۔ ابھی آج ایک ویڈیو میں نے دیکھا، ایک عورت جا رہی تھی کسی گلی میں سے، پیچھے سے ایک داڑھی والا آیا، ٹوپی بھی سر پہ ہے، داڑھی بھی ہے، اور اچانک اس عورت کو اکیلے میں دیکھ کر اس عورت کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس عورت کو ٹچ کرتا ہے، عورت چلاتی ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، لیکن کیمرہ لگا تھا، کیمرہ ریکارڈ، میڈیا میں یہ ویڈیو آتا ہے، میڈیا والے کہتے ہیں مولانا لوگ ایسے ہوتے ہیں، داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں۔ گندی حرکت ایک مچھلی کرتی ہے اور اثر پورے تالاب پر ہوتا ہے۔ کوئی ایک داڑھی والا، کوئی ایک ٹوپی والا کوئی غلط کام کرتا ہے، دنیا سارے داڑھی اور ٹوپی والوں پر سوال اٹھاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ دنیا کو یہ بتاتے ہو کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ آپ برائی میں ملوث ہونے والے، برائی میں انوالو ہونے والے مت بنیے، برائی سے روکنے والے بنیے۔ آج جب ہم اس طریقے کی خبریں سنتے ہیں کہ فلاں لڑکا، جو مہاراشٹر کا ایک لڑکا جس کا نام ایان تھا، اس کے موبائل پر 8 لڑکیوں کے ساتھ نازیبہ ویڈیو پکڑی جاتی ہے اور میڈیا اس کو خوب ہائی لائٹ کرتا ہے، تو ہم ڈیفنس نہیں کر سکتے میرے ساتھیوں۔ اگر ہماری قوم کا کوئی لڑکا اس طریقے کی گندی حرکت کرتا ہے تو ہم ڈیفنس نہیں کر سکتے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یقیناً یہ ہماری تربیت کی کمی ہے کہ آج ہمارا نوجوان اس حرکت پر اتر گیا ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو تار کرے اور پھر اس کا ویڈیو بنا کر اس کو بلیک میل کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ برائی سے بچنا صرف یہ کافی نہیں ہے، ہمیں برائی سے روکنا بھی پڑے گا۔ یہ بات یاد رکھو، یہ جلسے جو آج ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے، یہ جلسے کیوں ہو رہے ہیں، یہ پروگرام کیوں ہو رہے ہیں، یہ علماء کے بیان کیوں ہو رہے ہیں؟ جب تک یہ جلسے اور پروگرام ہو رہے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں،
جلسوں اور پروگراموں میں جو چیزیں غلط ہیں ان کو آپ روکیے. میں کل بھی ان کے خلاف بولتا تھا, آج بھی بول رہا ہوں, اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے تب تک بولوں گا. لیکن ہاں, اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جلسے نہیں ہونے چاہیے, یہ بیانات نہیں ہونے چاہیے, یہ علماء کی تقریریں نہیں ہونے چاہیے, یہ جمعہ کے خطبے نہیں ہونے چاہیے, تو معاف کیجیے, یہی تو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, یہی تو ہمارے سماج کی نبض ہے. جتنی یہ جلسے ختم ہو گئے, حرام کو حرام کہنا بند کر دیا گیا, غلط کو غلط کہنا بند کر دیا گیا, بدعت کو بدعت کہنا بند کر دیا گیا, اس دن مسلمان سماج کی آخری سانس ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں, یہ سماج دم توڑ دے گا, یہ معاشرہ دم توڑ دے گا. پہلے کی امتیں اسی لیے برباد ہو گئی, ان کے سماج میں جب لوگ بیاج کھاتے تھے, جب لوگ شراب پیتے تھے, ان کے جو علماء تھے وہ چپ چاپ رہتے تھے. وہ کہتے تھے ہم تو شراب نہیں پی رہے, ہم تو بیاج نہیں کھا رہے, جو بیاج کھا رہا ہے کھانے دو, جو شراب پی رہا ہے پینے دو. اللہ نے قرآن میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہودیوں کے اوپر حضرت عیسیٰ نے بھی لعنت کی اور حضرت داؤد نے بھی لعنت کی. کیوں لعنت کی؟ فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, وہ برائیاں تو کرتے تھے مگر برائیوں سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے, ان کے پیچھے برائیوں سے کوئی روکنے والا نہیں تھا. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, برائی سے روکنے والے بنو, اور جو برائی سے روک رہا ہے اس کی عزت کرو, اس کی قدر کرو, اپنے علماء کی قدر کرو, اپنے دعات کی قدر کرو. میرے پیارے ساتھیوں, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے, اگر آپ کو نقصان سے بچنا ہے, تو یہ تیسرا کام بھی آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کو ایک دوسرے کو صحیح بات کی تلقین کرنی پڑے گی. اور چوتھی چیز بھی سن لیجئے میرے پیارے ساتھیوں, تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں, مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جن کے اندر چوتھی خوبی کیا پائی جائے, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. آپ توحید کے راستے پہ چلیں اور آپ یہ سوچیں کہ موب لنچنگ نہیں ہوگی, آپ یہ سوچیں کہ آپ کے راستے میں پھول بچھایا جائے گا, تو یہ تو نہیں ہو سکتا میرے ساتھیوں. آپ توحید کے راستے پہ چلیں گے تو آپ کو بلال کو یاد کرنا پڑے گا. بلال جب توحید کا اقرار کرتے ہیں, بلال کو ان کا مالک عرب کی تپتی ریت پہ لٹا دیتا ہے اور سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا ہے, اور بلال کو دھمکی دے کے کہتا ہے بلال تو ایمان کو چھوڑ دے, تو توحید کو چھوڑ دے, ورنہ ہم تجھے اسی گرم ریت پر ہم تیری پیٹھ کو پگھلا دیں گے, تیرے سینے پر گرم پتھر رکھ کے تیرے سینے کو جلا دیں گے. بلال کوئی بڑے گورے چٹے اور خوبصورت انسان نہیں تھے, بلال کالے کلوٹے تھے, بلال حبشہ کے رہنے والے تھے, مگر بلال کے سینے میں ایمان تھا, اور بلال پتھر کے نیچے دبے ہوئے کہتے ہیں احد احد, میرا اللہ ایک ہے, میرا رب ایک ہے, میں اللہ کی توحید سے کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. میرے پیارے ساتھیوں, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, ایک دوسرے کو صبر کا سبق بھی سکھاتے چلو. ایمان کے راستے پہ چلو گے, توحید کے راستے پہ چلو گے, مشکلات بھی آئے گی, پریشانیاں بھی آئیں گی, آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا. او میری پیاری ماں بہنوں, آج آپ ننگی ہو کر کے گھومیں گی تو کوئی اتنا اعتراض نہیں کرے گا جتنا اعتراض آپ کے پردہ کرنے پر ہوگا. آپ کلکتہ کے کسی پوش ایریا میں چلی جائیں, آپ ریلوے اسٹیشن پہ چلی جائیں, آپ ایئرپورٹ پہ چلی جائیں, آپ پٹنہ میں چلی جائیں, آپ بھاگل پور میں چلی جائیں, نقاب پہ سر سے پیر تک جو لڑکی نقاب میں چلے گی تو بہت سارے لوگ اس کو غلط نظروں سے دیکھیں گے, بہت سارے لوگ اعتراض بھی کریں گے. وہ میری پیاری بہنوں, حجاب سر سے لگا کے رکھنا, حیا سے دامن سجا کے رکھنا. میری بہنوں, اس حجاب کو, اس نقاب کو دنیا والوں کے ڈر سے کبھی چھوڑ نہ دینا. یہ حجاب پہن کر کے اگر دو چار گالیاں سننی پڑے تو سن لینا. ارے تم تو صرف گالیاں سن رہی ہو, سمیہ نے تو جان دے دی, سمیہ نے تو اس ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیا تھا. وہ میری پیاری بہنوں, ایمان کا راستہ صبر کا راستہ ہے, ایمان کا راستہ استقامت کا راستہ ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اگر نقصان سے اور خسارے سے بچنا ہے تو چوتھا کام یہ کرنا پڑے گا کہ تمہیں صبر اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. اب ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے, صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے, صبر کا مطلب بھی سمجھ لیجیے. آج کی تقریر کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. صبر کس کو کہتے ہیں؟
رات میں 3:15 بجنے والے ہیں اور فجر کی اذان میرے خیال سے 4 بجے ہونے والی ہو. آپ اپنے گھر پہ گئے, 15 منٹ باقی ہے, رات بھر آپ تقریر سن کے آئے اور فجر کی اذان میں مان لو 15 منٹ باقی ہے. اب نیند بہت تیز آ رہی ہے, بدن بھاری ہو رہا ہے, آرام کا تقاضا یہ ہے, آنکھوں کا تقاضا یہ ہے کہ جلدی سے سو جایا جائے. لیکن حیا علی الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم کا تقاضا یہ کہ نہیں فجر کی اذان ہو جائے گی, میں نماز پڑھ کے ہی سوؤں گا, میں نماز پڑھے بغیر نہیں سوؤں گا. یہی تو صبر ہے میرے ساتھیوں, اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا. میرے نوجوانوں, آج اللہ کی قسم زنا کرنا بہت آسان ہو چکا ہے. لڑکیوں کا نمبر بھی آپ کو مل جائے گا, لڑکیاں چیٹنگ بھی کریں گی, لڑکیوں کے میسج بھی آئیں گے, لڑکیاں ملنے کے تیار بھی ہو جائیں گی. آپ کو زنا کرنے کا, آپ کو غلط کام کرنے کا پورا موقع بھی ملے گا. لیکن آپ اللہ کے ڈر سے, دنیا کی عدالتوں کے ڈر سے نہیں, دنیا کے پولیس کے ڈر کے نہیں, دنیا کے قانون کے ڈر سے نہیں, اللہ کی پکڑ کے ڈر سے اپنے آپ کو زنا سے بچا لیں. اور جو لڑکیاں آپ کو غلط راستے پر بلانے کی کوشش کریں, ان لڑکیوں کو بلاک کر دیں, ان لڑکوں کو, میری بہنوں کو بلاک کر دو, زنا کے راستے سے دور ہو جاؤ. یہ بھی تو صبر ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اپنے نفس کو برائی سے روک لینا, برائی کے تقاضے سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا, یہ بھی تو صبر ہے. اور قرآن کہتا ہے اگر خسارے سے بچنا ہے, اگر نقصان سے بچنا ہے تو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, آپ کو صبر کا دامن بھی تھامنا پڑے گا. بغیر صبر کا دامن تھامے آپ اللہ تعالیٰ کیا کامیاب نہیں ہو سکتے. کسی کی موت ہو گئی, ایک آدمی مومن نہیں ہے, اس کا بیٹا مر گیا, اس کا باپ مر گیا, وہ رو کر کے دھارے مار کے رو رہا ہے, اپنے باپ کا نام لے کے رو رہا ہے. اور ایک سچا پکا مسلمان, اس کا باپ مر گیا, اس کی ماں مر گئی, وہ بیچارہ رو تو رہا ہے مگر اپنی زبان کی حفاظت کر رہا ہے, صبر سے کام لے رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. مصیبت آنے پر, تکلیف آنے پر جو صبر سے کام لیتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن. جب مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, جب مسلمان کو کوئی غم پہنچتا ہے, جب مسلمان کو کوئی چوٹ لگتی ہے, حتی الشوکۃ یشاقھا, یہاں تک کہ مسلمان کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے اور مسلمان اس پر صبر سے کام لیتا ہے, الا کفر اللہ بہا خطایا, اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو, اس مصیبت کو, اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے, اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیتا ہے, اس کے بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ لوگوں, آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ کا پیر ٹوٹ گیا, آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا, آپ تو رو رہے, آپ تو آنسو بہا رہے, ارے نہیں ہاتھ ٹوٹ گیا, پیر ٹوٹ گیا, ارے اللہ کا شکر ادا کرو, جان تو بچ گئی, جان تو بچ گئی. میرے پیارے ساتھیوں, ابھی بنارس میں ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کا 12-13 سال کا بچہ, بالکل صحیح سلامت بچہ, 2 پارے کا قرآن کا حافظ بھی بن چکا تھا. بیچارہ مدرسے جاتا تھا, قرآن یاد کرتا تھا, 2 پارے کا حافظ تھا. اچانک اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے. گھر والے پریشان ہو گئے, ڈاکٹروں کو دکھایا, ڈاکٹروں نے ہر طریقے کی جانچ کی, سب نارمل ہے. قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم بھی کرائی گئی, روحانی علاج کرنے والوں کو بھی بلایا گیا جو قرآن کے ذریعے جادو کا علاج کرتے ہیں, انہوں نے قرآن کے ذریعے بھی علاج کیا. مگر وہ لڑکا آج اس پوزیشن پر پہنچا ہے, 12-13 سال کا وہ بچہ اپنی تمام باتیں بھول چکا ہے, اپنے باپ کو باپ بھی نہیں کہہ رہا ہے, اپنی ماں کو ماں بھی نہیں کہہ رہا ہے. 12-13 سال کا بچہ ہے, لیٹرین اس کا باپ اس کو کرانے جاتا ہے, پیشاب اس کا باپ اس کو کرانے جاتا ہے. باپ ٹیچر تھا, اسکول میں پڑھاتا تھا, بچے کی حالت دیکھ کے باپ نے نوکری چھوڑ دی ہے اور 24 گھنٹے بچے کی نگرانی کر رہا ہے. وہ
او لوگو آپ کا بچہ ذرا سی تکلیف میں پڑ جائے آپ پریشان ہو جاتے ہو, ذرا اس باپ کے بارے میں سوچو کتنی بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گیا, جس کا 12-13 سال کا بچہ 2 پارہ قرآن کا یاد کرنے کے بعد آج کس انجام کو پہنچا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, مصیبتیں زندگی میں جب بھی آئے تو یہ سوچ لینا کہ یہ مصیبت تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے, ہماری غلطیاں معاف ہو رہی ہیں, ہمارے درجات اللہ تعالیٰ کیا بلند ہو رہے ہیں. اور یہی فرق ہوتا ہے ایک مومن میں اور ایک کافر میں. ایک مومن کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو مومن صبر سے کام لیتا ہے, اور مومن کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو مومن اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں, اگر نعمت ملتی ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے, اور تکلیف آتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے. تو یہ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ خسارے اور نقصان سے بچ جائے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو لوگ ایمان والے بن جائیں, جو نیک عمل کرنے والے بن جائیں, جو حق بات کو دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں, اور جو صبر کی تلقین کرنے والے بن جائیں, یہ 4 کوالٹیز جن کے اندر پیدا ہو جائیں گی میرے پیارے ساتھیوں, وہی کامیاب ہونے والے اور وہی خسارے سے بچنے والے ہیں. اخیر میں ان تمام حضرات کے حق میں دعا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی طرف سے یا اپنے مرحومین کی طرف سے آج اس جلسے میں اس مدرسے کو تعاون کیا ہے. اللہ تعالیٰ تمام چندہ دینے والوں کے چندوں کو قبول فرمائے, اور جو مرحومین کی طرف سے جنہوں نے یہاں صدقات اور عطیات دیے ہیں, چاہے وہ کیش کی شکل میں دیا ہو یا زیورات آئے ہوں یا قرآن آیا ہو, اللہ